السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مطالعہ کس چڑیا کا نام ہے؟ یعنی پڑھنا، مطالعہ کرنا، پڑھنا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ پڑھنے کو ہرگز معمولی چیز مت سمجھیں، کیونکہ مطالعہ دل کو سنوارتا ہے، مطالعہ سمجھ کو قوت بخشتا ہے، مطالعہ ادراک کو وسیع کرتا ہے، مطالعہ عقل کو بڑھاتا ہے، مطالعہ فکر کو جلا بخشتا ہے، مطالعہ آرام و راحت فراہم کرتا ہے، مطالعہ بے چینی قلق کو دور کرتا ہے، مطالعہ اعصاب کو مضبوط کرتا ہے، مطالعہ ذات کو سدھارتا ہے، مطالعہ نظر کو وسعت عطا کرتا ہے، مطالعہ ذہن کو سرعت عطا کرتا ہے، مطالعہ وقت کی حفاظت کرتا ہے، مطالعہ انسیت کو جگاتا ہے، مطالعہ دقیق استنباط کرنے کا ملکہ پیدا کرتا ہے، مطالعہ تخیل کی صلاحیت دیتا ہے، مطالعہ خوشی اور سرور فراہم کرتا ہے۔ جیسا کہ جانتے ہیں، ایک مرتبہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیمار ہوئے، ڈاکٹر کے پاس گئے۔ اس کو ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا آپ پڑھنا چھوڑ دیں، پڑھائی کم کریں، یہی ایک ذریعہ ہے آپ کی صحت ٹھیک ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی بتاؤ ذرا کہ آدمی کو جس میں سرور ملے، جس میں خوشی ملے، جس میں راحت ملے، کیا ایسی چیز کو اپنانے سے صحت بڑھتی ہے یا بگڑتی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ضرور سی بات ہے کہ صحت بڑھتی ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے راحت، سکون، اطمینان، خوشی پڑھنے میں ملتی ہے اور آپ مجھے پڑھنے سے روک رہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ تو ہم نے جو کہا کہ مطالعہ خوشی اور سرور فراہم کرتا ہے، مطالعہ فوائد کا انبار لگاتا ہے، مطالعہ بکھری چیزوں کو ایک جگہ جمع کرتا ہے، مطالعہ مکمل مزہ عنایت کرتا ہے، مطالعہ علم کو راسخ کرتا ہے، مطالعہ دنیاوی ثمرات عطا کرتا ہے، مطالعہ ذوق کی آبیاری کرتا ہے، مطالعے سے انسان کو لامتناہی سرور حاصل ہوتا ہے، مطالعے سے انسان کے اندر ترکیز کی قوت پیدا ہوتی ہے، مطالعے سے انسان کو لذت حاصل ہوتی ہے، مطالعے سے انسان کو زجر و ٹینشن ختم ہو جاتے ہیں، مطالعے سے تجربات کا ڈھیر لگ جاتا ہے، مطالعے سے اسلوب میں متانت پیدا ہوتی ہے، مطالعے سے دماغی توازن بحال رہتا ہے، مطالعے سے خوش کن زندگی انسان بسر کرتا ہے، مطالعے سے دل شاد و آباد رہتا ہے، مطالعے سے ہم و غم ختم ہو جاتے ہیں، مطالعے سے نفس کی تفریح ہوتی ہے، مطالعے سے ملکات و صلاحیات کو تقویت ملتی ہے، مطالعے سے سعادت سی انسان محسوس کرتا ہے، مطالعے سے ابداع تک کی رسائی حاصل ہوتی ہے، مطالعے سے کمال کے مدارج میں ترقی ہوتی ہے،
الغرض مطالعہ معرفت کی کنجی ہے اور علوم و فنون کو حاصل کرنے کا آلہ ہے، لہذا مطالعے کو عادت اور عبادت دونوں بنا لینا چاہیے۔ شیخ رشید رضا اپنی کتاب المنار میں لکھتے ہیں کہ جو آدمی تائید حق کے لیے اور معترضین کا جواب دینے کے لیے کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے تو یقیناً وہ اس مطالعے کے ذریعے بھی عبادت میں ہے، اور بوقت ضرورت یہ مطالعہ کرنا فرض لازم بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی آدمی ہے جو آپ پر اسلام پر یا دین حق پر یا قرآن پر حدیث پر اعتراض کر رہا ہے اور وہاں پر دیگر لوگ موجود نہیں ہیں جواب دینے والے، تو ایسے وقت میں فرض ہو جاتا ہے ہم مطالعہ کریں اور اس کا جواب دیں۔ ابو عبد الرحمن بن عقیل الظاہری فرماتے ہیں کہ علم کا مزہ تب ہے جب تم کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، پہلو بپہلو پڑھتے رہو، کتابوں کا مطالعہ کرتے رہو، اسی میں علم کا مزہ ہے۔ محمود محمد شاکر فرماتے ہیں کہ میرا پہلا اور آخری کام صرف اور صرف پڑھنا ہے، میرا پہلا اور آخری کام صرف اور صرف پڑھنا ہے، یہی میرا کام ہے۔ شیخ بشیر الابراہیمی ایک عالم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مطالعہ کرنے سے سستی کرنا یہ ہمارے علمی حالت کا نقص ہے۔ یقیناً یہ ہر ایک عالم یہی کہتے ہیں، اور پھر لکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان مطالعے سے کتراتے ہیں، حالانکہ مطالعہ علم کا آدھا یا پونا حصہ ہے، لہذا اگر کمال چاہتے ہیں تو یہ کمال حاصل کرنے کا بہترین راستہ ہے۔ اگر آپ مثال دیکھنا چاہیں تو تاریخ میں مثالیں بھری پڑی ہیں۔ ایک اگر ہم مثال اٹھا لیں تو ابن جوزی رحمہ اللہ، جو 590 پر 7 ہجری میں انتقال ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی مطالعہ کرتے تھکتا ہی نہیں تھا۔ جب میری نظر کسی کتاب پر پڑتی تو مجھے یوں محسوس ہوتا کہ میری نظر کسی کتاب پر نہیں بلکہ خزانے پر پڑی ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں 20,000 مجلدیں پڑھا ہوں، 20,000 مجلدیں پڑھا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ میں ان کتابوں کو پڑھنے سے قوموں کے سیر، ان کی شجاعت، ان کا حفظ، ان کے عبادات، ان کے علوم سب کو معلوم کیا۔ معاصرین میں اگر ہم بات کریں تو ابو تراب 1423 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے بارے میں مذکور ہے کہ وہ مختلف علوم میں 8,000 کتاب پڑھے ہیں، 8,000 کتاب۔ صرف فن لغت میں فقہ اللغہ ثعلبی کی، صحاح جوہری کی، لسان العرب ابن منظور کی، تہذیب اللغہ جوہری کی، تاج العروس زبیدی کی، عین خلیل کی، جمہرہ ابن درید کی، مجمل اللغہ ابن فارس کی، النہایہ فی غریب الحدیث والاثر ابن اثیر کی، الفائق زمخشری کی، مقائس اللغہ ابن فارس کی، اساس البلاغہ زمخشری کی۔ یہ تمام کتابیں صرف فن لغت میں پڑھے ہیں۔ ان کے علاوہ القاموس المحیط سے 40,000 مادے یاد کیے، 40,000 مادے، اور ان کے علاوہ 10,000 اشعار یاد کیے، وہ بھی مشہور جو قصیدے ہیں ان کو چھوڑ کر 10,000 احادیث، 10,000 اشعار عفواً، اور پھر 15,000 احادیث یاد کیے۔ تو یہ تمام چیزیں کب حاصل ہوں گی؟
انسان مطالعے میں آگے بڑھے گا تب جا کر یہ تمام باتیں پیدا ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو مطالعہ کرنے کا شوق جذبہ پیدا فرمائے اور کتابوں سے لگاؤ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کو خاص کر سمجھ کر جس طرح ائمہ کرام نے ان کے نکت کو بیان کیے ہیں وہی صلاحیت اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔